وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. تمام قسم کی تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خاتم النبیین، سرور کونین، حبیب کبریاء، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. میرے محترم سامعین کرام، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو کچھ آداب سکھا رہے ہیں جنہیں ہم آداب معاشرت کہہ لیں، کہ ایک انسان کی زندگی کے اندر جس معاشرے کا وہ حصہ ہے، جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس میں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ آداب کون سے ہونے چاہیے کہ جو ہماری زندگی کا حصہ ہو. یہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اپنی زندگی کن اصولوں کے مطابق گزارے اور اس کی زندگی کے اندر کون سے آداب ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی خوبصورت ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ کہ یعنی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہماری زندگی کے اندر ایسے مسائل، ایسا معاملہ، کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نبی کے فرمان اور اللہ کے قرآن سے لینی چاہیے. دین کے کسی بھی معاملے میں اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے مقدم نہیں کرنا، اس کو ترجیح نہیں دینی. اور دوسرا، ایسی راہیں اختیار نہیں کرنی جو شیطان کے راستے ہیں، جو شیطان کی راہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی جب بات آ جائے تو پھر اپنے نفس، اپنے ضمیر اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلنا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. حکم بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اور اللہ سے ڈرنا بھی ہے. جب بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، پرہیزگاری ہوگی، تبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنی ترجیحات سے مقدم جاتا ہے. وگرنہ اس کی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے آتے رہیں، احکامات آتے رہیں، پتہ چلتا رہے، لیکن اپنی زندگی کو وہ بندہ نہ بدلے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی
کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، تو اس کے اندر کسی کو امیر مقرر کرنا تھا، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندے کا نام لیتے ہیں کہ اسے امیر بنایا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے بندے کا نام کہ اسے امیر بنایا جائے۔ تو ایسے ہی باتیں ہوتے ہوتے صحابہ کرام کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ اس کو بنایا جائے، اس کو بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کر دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے نبی کے ماننے والو تمہاری آوازیں نبی سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہیں، اس طرح تمہاری آوازیں نبی کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے اعمال ضائع کر دے گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ نے اعمال ضائع کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے لیے حکم تو آیا کہ ہم اس آیت کریمہ پہ کیسے عمل کریں گے، تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات خطبۃ الجمعہ ہو، عام مجلس ہو، عام گفتگو کے اندر جب بات کی جائے تو اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے، بلند کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ یہ ادب کا تقاضا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرنا شروع کر دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ اعمال کو ضائع کر دے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ پھر صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ خطیب رسول کے نام سے مشہور صحابی رسول ہیں، جب یہ آیت سنی تو اپنے ہی گھر میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے صحابہ میں سے ایک میرا ساتھی موجود نہیں ہے، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ پتہ کرو کہ ثابت کہاں ہے، وہ آج کل نظر نہیں آتا۔ تو صحابہ کرام دریافت کرنے کے لیے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کو یاد کرتے ہیں، تو کہا کہ میں اللہ کے نبی کی مجلس کو میں کیسے جاؤں؟ آپ نے وہ اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ فوق صوت النبی، اگر تمہاری آوازیں اللہ کے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ کہتے ہیں میرے اعمال اکارت ہو گئے، ختم ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، تو میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کیسے جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ساتھی کو بلایا اور کہا کہ اے ثابت، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ان کے لیے ہے جو اپنی آوازوں کو خود بلند کرتے ہیں، تیری آواز تو اللہ نے بلند کی ہے، تیری آواز میں
اگر تیری آواز اونچی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس ضمن میں نہیں آتی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو آزمایا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو لوگ جن کو اللہ نے آزمایا ہے وہ اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اصواتہم عند رسول اللہ، یعنی اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے یغضون پست کرتے ہیں، اونچی نہیں بولتے۔ تو اس سے مراد کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سننے پر وہی بندہ اپنی آواز کو پست رکھے گا کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر پکارتے تھے ان میں اکثر ایسے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، لا علم ہے، عقل نہیں رکھتے۔ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت ہے، آپ آرام فرما رہے تھے کہ بنو تمیم کا کچھ لوگ، ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازوں سے یا محمد یا محمد، اے محمد ہماری بات سن، اے محمد ہماری بات سن، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اونچی اونچی آوازوں سے پکارنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ایسا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اس بے ادبی کے ساتھ پکار رہے ہیں ان میں ادب نہیں ہے، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ صبر کر لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کر لیتے کہ یہاں تک کہ آپ نکلتے اپنے گھر سے، خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، بجائے کہ انہوں نے بے ادبی اختیار کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آوازوں سے ایسے پکارنا شروع کر دیا جس طرح وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارتے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آداب معاشرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کو کھول کر بیان کیا۔ سورہ نور دیکھیں، سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں گھروں کے حوالے سے کہ ایک مسلمان، ایک مومن کو اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کیا ایمان والو کہ لا تدخلوا بیوتا، تم کسی کے گھروں میں ایسے داخل نہ ہوا کرو جس طرح تم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہو، حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لیا۔ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل کرو۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس ادب کو واضح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہونا ہے تو احتیاط کے ساتھ داخل ہونا چاہیے، دروازہ لاک کرنا چاہیے، کھٹکھٹانا چاہیے، اور دوسرے کے گھر میں جانا ہے تو اجازت طلب کرنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، وہ کسی کے گھر میں جانا ہو تو آواز دیتے ہیں، ایک آواز دی اور گھر میں چلے جاتے ہیں۔
حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمانا فرمایا کہ ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، تم نصیحت حاصل کرو اللہ کے حکم سے کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو اجازت طلب کرنی ہے۔ صحابہ کرام اس پر کتنا عمل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کسی کام میں مشغول ہیں، ایک صحابی رسول آئے، ان سے اجازت طلب کی، سلام کہا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جواب نہ آیا، پھر سلام کہا، پھر جواب نہ آیا، پھر سلام کہا، پھر جواب نہ آیا، یعنی 3 مرتبہ اجازت طلب کی لیکن جواب نہ آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ کوئی ساتھی میرا آواز دے رہا تھا لیکن وہ چلا گیا ہے، تو آپ نے پتہ کیا کہ کون تھا، بتایا گیا کہ فلاں آپ کا ساتھی تھا، تو آپ نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ساتھی سے پوچھنے لگے، کہا کہ تم نے 3 مرتبہ یعنی تم نے مجھ سے اجازت طلب کی اور پھر تم جلدی واپس چلے گئے، تم نے انتظار بھی نہیں کیا۔ تو وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ امیر المومنین، میں نے 3 مرتبہ آپ سے اجازت طلب کی تھی لیکن آپ نے اجازت نہیں دی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ 3 مرتبہ اجازت طلب کرو۔ جب کسی کے گھر میں جانا ہے، کسی کو ملنا ہے، اگر کوئی آواز نہ آئے، کوئی جواب نہ آئے تو واپس چلے جائے گا، تو اس لیے میں واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حدیث کا علم نہیں تھا، تو آپ غصے میں آ گئے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام ہر دین کے معاملے میں تحقیق کرتے تھے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلتے تھے کہ جس نے جو کہا بس اس کے پیچھے لگ گیا کے بعد نہیں، بلکہ تحقیق کرتے تھے۔ کہا کہ یہ بات مجھے تو علم نہیں ہے، اگر واقعتاً حدیث ہے تو جاؤ کوئی ایسا گواہ لے کر آؤ جو یہ بات کہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو وہ صحابی رسول پریشان ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے تھے، ان کا ایک روب اور دبدبا تھا، تو وہ جاتے ہیں ادھر ادھر پھر رہے ہیں کہ کوئی صحابی ملے، تو وہ ایک صحابہ کے مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں۔ جب بندہ پریشان ہو تو اس کے چہرے پہ آثار نظر آتے ہیں، انسان کا چہرہ اس کا آئینہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ دیکھنے والے کہنے لگے کہ آپ پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی رسول کہنے لگے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، ہمارے اس ساتھی کو یہ حدیث معلوم ہے، جاؤ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے جاؤ اور یہ بات واضح کر دو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو صرف 3 مرتبہ اجازت لیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر باہر نہیں آیا تو تب تک کھڑے رہنا ہے، ادھر کھٹکھٹائی جانا ہے دروازہ کہ میں نے واپس جانا ہی نہیں ہے جب تک میں اس سے مل جاؤں۔ تو یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم کسی کو نہ پاؤ کہ تمہیں کوئی اجازت دے تو تم اس کے گھر میں داخل نہ ہو۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ یہاں یہ بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں کیسے آداب معاشرت ہماری زندگی کے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنے کے طریقے جس معاشرے کا وہ حصہ ہے اس میں کیسے رہنا۔ اجازت کے بعد یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم کسی سے اجازت طلب کرتے ہو تو اگر وہ بندہ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر وہ بندہ ملنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ لوٹ جاؤ، میں آپ سے ابھی نہیں مل سکتا یا میں ملنا نہیں چاہتا، تو اللہ فرماتے ہیں فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو تم لوٹ جائے گا۔ تو اس بات پہ ناراض نہیں ہونا کہ دیکھو میں ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ لوٹ جاؤ، میں ابھی مل نہیں سکتا۔
یعنی اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا بلکہ اللہ کا حکم سمجھنا ہے کہ جب کہا جائے لوٹ جاؤ فرجعوا ہوا ازکا لکم، تو یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے، ہوا ازکا واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرنے والے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور دو ایسے گھر، دو ایسی جگہ جہاں پہ اجازت کے بغیر داخل ہوا جا سکتا ہے، وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہاں چلے جائیں، وہاں اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ مثلا کہ ایسے گھر جن کے اندر رہائش نہیں ہے، جہاں پہ رہائش باقاعدہ نہیں رکھی جاتی، تو وہاں پہ کوئی بندہ کوئی آتا ہے، کوئی جگہ ویسے پلاٹ پڑا ہے، وہاں پہ گھاس ہے، کوئی چیز ہے، تو وہ لینے کے لیے جا سکتا ہے، یعنی وہاں پہ جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری وہ جگہ جیسے یہ مساجد ہیں یا سرائے ہیں، ہوٹل ہیں، یعنی ایسی جگہوں پہ جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، یعنی جہاں سے تم اپنا کچھ فائدہ حاصل کر سکتے، تو ایسی جگہوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اجازت کے بغیر جا سکتے ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور جو تم اپنے اعمال میں سے چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ جو اعمال میرے لوگوں کے سامنے ہیں، جو ظاہراً ہیں، وہی اللہ جانتا ہے، جو میں پوشیدہ اپنی خلوت کے اندر اعمال کرنے والا ہوں، اللہ ان سے باخبر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جگہ جگہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو انہ علیم بذات الصدور ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر ایک راز پھٹتا ہے، جنم لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب معاشرت جو ہیں، جو آداب ایک معاشرے کے اندر ایک مسلمان ایک مومن کے لیے ضروری ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔